بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه دخل الجنة قيل وما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزه عن محارم الله وقال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے اس انسان کو اپنی قدرت سے پیدا فرما کر انسان ہونے کا اعزاز دے کر تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس انسان کا اصل ٹھکانہ اللہ نے آخرت کو بنایا ہے۔ یہ انسان، اس کا سفر ہے آخرت کی طرف۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور دنیا میں یہ انسان مسافر ہے، لیکن بھولے سے یہ انسان یہ سمجھا کہ ہم دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ انسان زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مر کر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانے کے لیے آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جانا ہے اور اس دنیا سے یہاں رخصت ہونا ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ وہاں کی تیاری کے لیے اللہ نے تھوڑی سی دیر کے لیے انسان کو یہاں بھیجا ہے۔ مسافر جو منزل کے قریب ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور منزل پر پہنچ کر پھر اتر کر اپنے ٹھکانوں کو جاتے ہیں۔ اگر سواریاں منزل پر وقت سے پہلے پہنچ جائیں تو انسانوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک پردیسی پردیس میں کسی حاجت کے لیے جاتا ہے اور وہاں رہتا ہے، اور پھر وہ اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ نے آخرت کا تذکرہ کتنی دفعہ قرآن میں فرمایا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کروڑوں اور اربوں انسانوں میں سے اللہ نے، کائنات میں سے ہمیں سب سے افضل انسان بنایا، کہ انسان کائنات کا مخدوم اور شہزادہ ہے۔ کتنی کائنات کو اللہ نے انسانوں کی خدمت میں لگایا، تاکہ یہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یکسوئی کے ساتھ اس مقصد پر یہ لگا رہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کی بندگی میں آنا، اللہ کی چاہتوں کو جو احکام کی صورت میں ہے پورا کرنا، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ جی ہاں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمہ اس انسان کو اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے۔ جی ہاں، تو اللہ کی عبادت یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں انسان بنا کر عطا فرمایا ہے۔ تو کائنات کی مخلوق میں سے سب سے افضل انسان بنایا، اور انسان بنا کر اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ ایمان کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے
اس انسان کے اعمال کی تاثیر اور اس انسان کا درجہ ساری کائنات سے افضل ہو گیا۔ یہ اسلام اتنی بڑی چیز ہے کہ ایمان کا ذرہ بھی اگر انسان محفوظ کر کے آخرت میں لے گیا تو اس کی نافرمانیوں پر اللہ چاہیں تو معاف کر دیں۔ اللہ کا حکم سب سے بڑی طاقت والی چیز ہے، اور اگر اللہ چاہیں تو سزا دیں، لیکن اس ایمان کے ذرے پر اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت کہ جس کی جنت کی زمین کی ایک بالش جگہ یا انسان اپنا کوڑا زمین پر رکھے اس کے چمڑے کے نیچے جو باریک سی لکیر کی جگہ آ جائے، فرمائے دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس ایمان کے ذرے پر اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑے رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو شفاعت کا حق دیں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور پھر علماء شفاعت کریں گے، اور اللہ پھر جو ہے صالحین شفاعت کریں گے، نیک لوگ شفاعت کریں گے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ بسنے والے مسلمان ان سے گناہ ہوئے اور وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں جا رہے، ان کی سفارش پر اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر اللہ فرمائیں گے انبیاء نے بھی سفارش کر لی اور علماء نے بھی سفارش کر لی، صالحین نے بھی سفارش کر لی، ان کی سفارش پر میں نے گناہگاروں کو بخشا اور جنت میں داخل کیا۔ اب تو ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے کہ وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں، تو لب بھریں گے، وہ کیا بڑی اس کی مقدار ہوگی اللہ کے شان کے مطابق۔ 3 دفعہ لب بھر کر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ ایمان کی قیمت ہے۔ جی ہاں، تو سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر اللہ نے ایمان عطا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اس ایمان اور اسلام پر اللہ نے دنیا اور آخرت کے حالات کو مربوط کیا۔ فرمائے امت مسلمہ جب اللہ کے دین پر چلنے والی بن جائے، ان کی زندگیاں پاکیزہ ہو جائیں، حالات کا تعلق غیر قوموں سے نہیں ہے، حالات کا تعلق انسان اور ایمان والوں کے اعمال پر ہے۔ ان کے ایمان اور اعمال پر اللہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے، اور ان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے، دین کی محنت کی وجہ سے ایسا امن قائم ہوگا کہ وہ قومیں جو اللہ کو نہیں مانتی، نافرمان بن کر دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کے اعمال پر حالات موقوف نہیں ہیں۔ ایمان والوں کے ایمان پر اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو اور ان کی عزتوں کو اور ان کے علاقوں کو محفوظ فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ یہ جانور جو انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائے، یہ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے جب کوئی بچہ بھی اپنے گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے کہ اللہ کے علم کیا ہے، کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی کیا منشا ہے، اللہ کے کیا احکام ہیں، کہ ان کو معلوم کر کے میں خود بھی اس پر عمل کروں گا، اور لیحیی بہ الاسلام، اور اس علم کو حاصل کر کے میں دنیا میں پھیلاؤں گا تاکہ دنیا والے اس علم پر آ جائیں۔ تو اس کے نکلنے پر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فضاؤں کے پرندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ بلوں میں، زمین کی اندھیریوں میں رہنے والی چیونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کہ اس کے اس نیت سے نکلنے کی وجہ سے اللہ فضاؤں میں ایسی نورانیت پیدا کرتے ہیں کہ جس کا احساس ان جانوروں کو بھی ہوتا ہے کہ علم یہ وہ دولت ہے، یہ علم کو حاصل کرے گا، اس پر خود عمل کرے گا، اور عمل کر کے پھر اس کو دنیا میں پھیلائے گا، اور دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، ہمارے جان اور مال بھی محفوظ ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان والے بن جاتے ہیں، اللہ کی ذات کو پہچان کر، اللہ کی صفات کو پہچان کر اس پہ یقین کر لیتے اور اپنی زندگیوں کو پاکیزہ اللہ کے احکام کے مطابق بنا لیتے اور اللہ کے نافرمانیوں سے پاکیزہ کر لیتے، تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. کہ تم میں سے جو مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی حالت میں جو نیک کام کرے گا تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی، عافیت والی، عزت والی، کامیابی والی زندگی دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور ان کے اعمال کا اجر آخرت میں اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے. ایمان کی وجہ سے انسان کے اعمال کی قیمت بنتی ہے. اگر ایمان نہیں تو انسان کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو کھلاتا پلاتا ہے، اللہ کی مخلوق کو کوئی چیز دیتا ہے، ان کو مشکلات کو دور کرتا ہے، تو اللہ اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے. ایمان کے بغیر یہ اعمال اس کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کی 2 جماعتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور اپنا اپنا کام کر کے وہ فضاؤں میں آسمانوں کی طرف گئیں تو فضاؤں میں ملاقات ہوئی. ایک جماعت نے دوسری جماعت سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک نے بتایا کہ ہم تو ایک کافر تھا اور اس کی موت کا وقت قریب تھا، اور اس نے موت کے وقت میں اپنے خادموں سے، اپنے رشتہ داروں سے ایک اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ میرے تالاب سے مچھلی کا شکار کرو اور مچھلی پکا کر مجھے کھلا دو، میری آخری خواہش یہ ہے. تو اس کا جو آدمی تالاب میں مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالنے لگا یا کانٹا جو ڈالا تو تالاب میں کوئی مچھلی نہیں تھی. اللہ نے ہمیں حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ سمندر سے مچھلی پکڑ کر اس کے تالاب میں ڈال دو کہ وہ کانٹے میں آ جائے. تو ہم نے وہ مچھلی پکڑی، تالاب میں ڈالی، تالاب سے کانٹے میں آئی اور اس نے وہ کھائی اور اس کی روح نکل گئی. دوسری جماعت تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہم ایک ایمان والے اللہ کے نیک بندے کے پاس سے آئے ہیں، اس کے بھی سکرات کا وقت تھا، آخری لمحات تھے، سانس لینے والا تھا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی اور پیاس کی شدت اس نے پانی کو طلب کیا اور پانی اس کے گھر میں برتن موجود تھا. اپنے آدمی کو اس نے حکم دیا کہ گلاس کے پانی لے آؤ تاکہ میں پی لوں. اللہ نے حکم دیا کہ اس پانی تک پہنچنے سے پہلے اس کے مٹکے یا سراہی کو یا نان کو توڑ دو کہ پانی گر جائے اور میرا یہ نیک بندہ پانی نہ پی سکے، پیاس کی حالت میں اس کو موت آئے. ہم نے وہ مٹکا جا کے توڑ دیا اور اتنے میں اس نیک آدمی کی، ایمان والے کی روح نکل گئی. تو یہ بڑا ایک عجیب معاملہ تھا، حیران کن معاملہ تھا. اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا فرشتوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، یہ کافر اس نے دنیا میں بھلائیاں کی تھی میری مخلوق کے ساتھ، تو میں نے اس کی بھلائیوں کا بدلہ اس کو دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے دے دیا تھا. ایک نیکی اس کی باقی رہ گئی تھی اور ادھر موت آئی تو میں نے پسند نہیں کیا کہ یہ ایک نیکی کو لے کر میرے پاس آئے، کیونکہ وہ نیکی نہیں ہے. اس کا بدلہ میں نے ناممکن صورت کو ممکن بنا کر مچھلی کی نعمت کی صورت میں اس کو دے دیا اور اس کا حساب ختم. اور یہ ایمان والا تھا، یہ بڑا فرما بردار اور طاعت گزار بندہ تھا. سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے تھے، زندگی پاکیزہ تھی، لیکن ایک گناہ رہ گیا تھا اور اس کی موت کا وقت آیا. میری ذات نے گوارا نہ کیا کہ میرا بندہ اس گناہ کے دبے کو لے کر میرے پاس پیش ہو اور نادم ہو، تو اس مشقت کو ڈال کر میں نے اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا اور پاک کر دیا. تب ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان کی وجہ سے تو اس کے سارے اعمال، ایک سبحان اللہ کہنا یہ ایسا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے. ایمان کی بنیاد پر ایک شخص نے راستے سے پڑی ہوئی شاخ کو، جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، گزرنے والے جانوروں کو تکلیف دے رہی تھی، اس کو ہٹایا تو اللہ کو اتنا عمل یہ پسند آیا کہ اسی شاخ کو ہٹانے کی وجہ سے مغفرت فرما دی. لیکن اس کی بنیاد یہ ایمان ہے. ایمان کی وجہ سے انسان کے ہر لمحے اور ہر عمل کی قیمت بنتی ہے. اللہ نے ہمیں یہ ایمان عطا فرمایا اور اللہ نے مسلمان جہاں ہمیں بنایا. فرمایا کہ ساری دنیا نافرمان ہوگی، ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا کہ وہ مسلمان ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا ہوگا
تو اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تحت الثری سے لے کر عرش تک ساتوں آسمان اور فرشتوں کے نظام کو باقی رکھیں گے۔ یہ ساری کائنات کی بقا اس مبارک دین کی وجہ سے، اور اس مبارک دین میں اللہ کا نام ایک آدمی لینے والا ہو، اللہ اس کی وجہ سے ساری کائنات کو باقی رکھیں گے۔ لوگ دھوکے میں ہیں کہ ہماری حکومتوں اور ہماری دنیاوی ترقیات اور نئی نئی ایجادات اور ہمارے انتظامات سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ نہیں، جب تک اس زمین پر ایمان والے بس رہے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ ساری کائنات کو باقی رکھیں گے۔ ایک مسلمان کی جس دن اس کی روح نکلی، اللہ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ ایاک والتنعم، کہ تم زندگی کو خوشگوار نعمتوں والا بنانے کی کوشش چھوڑ دو۔ جو نعمتیں اللہ دے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے دین کو چھوڑ کر اس میں لگو، اس سے چھوڑ دو۔ فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، کہ اللہ کی بندے بن کر اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والے بن کر زندگی گزارنے والے، وہ اپنی زندگی کو خوشگوار نہیں بناتے۔ تو اس لیے اللہ نے اس دنیا میں ہمیں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا کی زندگی ایک امانت ہے۔ اب انسان جب ایمان لے آتا ہے تو پھر تو اس کی بھوک، اس کی پیاس، اس کا رنج اور غم اور تکلیف یہ بھی نیکی بنا کر لکھ دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، نکل کر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے میدانوں میں اترنے والا، دعوت دیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، دعوت قبول کر لی، دین سکھائیں گے، پھر آگے مراحل طے کریں گے۔ اس نے بھی جو گھوڑا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے باندھا ہے، وہ گھوڑا جو چکر لگاتا ہے وہ بھی نیکی بنا کر اس گھوڑے والے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی لید اور پیشاب کو بھی قیامت میں تولا جائے گا، اور اس جہاد کی نیت سے گھوڑا پالنے والے کی کہ اعمال میں اس کو تولا جائے گا۔ تو یہ بھوک اور پیاس یہ ایک مانوی چیز ہے، لیکن اس کا بھی وزن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک صحابی ساتھ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پوچھنے کے لیے آئے، اور حضور کے جب قریب ہوئے تو جھٹکا سا لگا، اور کمزوری کی وجہ سے وہ گردن کے بل گرے اور ان کی روح نکل گئی۔ اب وہ تو کمزوری سے گر گئے، موت آ گئی، روح نکل گئی۔ صحابہ ان کی طرف دوڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو لیا، لٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے اس صحابی کے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ اور اس کے پیٹ کو دیکھو۔ تو جو دیکھا تو پیٹ بالکل خالی، پسلیاں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور پیٹ کی کھال جو ہے وہ کمر سے ملی ہوئی ہے، وہ بالکل خالی، بھوک کی وجہ سے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کو کس بات سے پتہ لگا کہ یہ بھوکا ہے اور آپ نے حکم دیا کپڑا ہٹاؤ؟ فرمایا، اس کی روح کے نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ جنت سے حوریں جنت کے دسترخوان اور کھانے لے کر آئی ہیں اور اس کے منہ میں ڈال رہی ہیں۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ میرے اس صحابی کی موت اللہ کے راستے میں نکل کر بھوک پر آئی ہے۔ تو بھی اللہ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا حظکم من النبیین، میری امت اپنے نصیبے اور قسمت پر فخر کرو کہ ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک نبی بھیجا، اور دنیا اور آخرت میں اس کی نسبت اللہ کے ہاں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، یہ شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی امت، اور یہ بہت بڑی امت موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرمایا تمہاری نسبت سید المرسلین اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ فرمانا حظکم من النبیین، نبیوں میں نصیبہ اللہ نے تمہارا اتنا اونچا کیا کہ مجھے بس تمہارا نبی بنا کر بھیجا۔ لکل قوم ہاد وان من امت الا خلا فیہا نذیر، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب محنت نہ ہو تو یہ پھر انسان تنزل کی طرف جاتا ہے،
اور زوال کی طرف، اس لیے جب نبیوں کی نبی چلے جاتے، محنت چھوٹ جاتی اور انسان کفر تک پہنچ جاتے اور زمین کو ظلم اور شرک سے اور گناہوں سے بھر دیتے، اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتے تھے، اللہ نبی کو بھیج کر دعوت دے کر اس امت کی اصلاح فرماتے تھے، اور نبی آ کر دعوت کی محنت کرتے، بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے ایمان اور یقین کو بنایا جاتا، اور ایمان اور یقین کے بننے پر پھر اللہ کا دین اترتا اور دین کی پر عمل کرنے والے بنتے، ان میں طلب آتی اللہ کے احکام کو حاصل کرنے کی، پھر اس پر چلتے تو ان کو اللہ دنیا میں بساتے اور نبی کی دعوت کی وجہ سے اللہ باطل کو توڑ کر رکھ دیتے۔ اب یہ دعوت کا عرصہ کتنا بڑا ہو اس کا علم اللہ کو ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک دن رات اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، کثرت کا جو بت ٹوٹا اور یہ پوری قوم کا شرک اور ظلم جو ختم ہوا، اللہ نے پانی کے ذریعے، طوفان کے ذریعے ختم کیا، وہ نوح علیہ السلام کی دعوت سے۔ قوم عاد کی سرکشی کو اور ان کے ظالموں کو جو اللہ نے ختم کیا ہود علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے۔ نمرود کی نمرودیت کو جو اللہ نے مٹایا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے۔ جب بھی اللہ نے کسی قوم پر احسان کرنے کا ارادہ کیا تو نبی کو دعوت والی محنت دے کر بھیجا، اور اس دعوت کے ساتھ اللہ نے اپنا ایک قانون زندگی دین عطا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بڑی ہستی، بڑی ذات بڑے انعام پر احسان جتلاتی ہے، سب سے بڑے تو اللہ ہیں، اور اللہ احسان جتلا رہے ہیں ایک نعمت پر، تو وہ کتنا بڑا احسان ہوگا، اور اس کو احسان کی صورت میں اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں۔ نعمتیں تو ساری اللہ کی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کنہیں میں سے اللہ نے ایک ہستی کو چنا اور اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول اور مقتدا بن کر آنا، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کو پاکیزہ کریں گے، خواہشات اور گناہوں کی نحوست اور سیاہیوں سے نکال کر ایمان کے ساتھ منور کریں گے، اور ان کی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے نور سے منور اور پاکیزہ اور خوشبودار بنائیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کے احکام کو، اپنی سنتوں کو سکھائیں گے، اپنی محنت کو سکھائیں گے، اور اللہ کی کتاب کو سکھائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا احسان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے اس امت پر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، پہلے انبیاء میں سے ہر نبی ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، ایک زمانے کے لیے بھیجا گیا، ایک علاقے کی طرف بھیجا گیا، اور اس کی محنت اور دعوت سے اس قوم اور علاقے اور اس کے زمانے میں ہدایت اتری، اور پھر اس کے جانے کے بعد دوسرا نبی آیا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی اور مقتدا بنا کر بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے جو ہے لیکون للعالمین نذیرا، کہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بیان کرنے والی اور باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی کتاب دے کر بھیجا، تاکہ وہ اللہ کے رسول سارے عالموں کو ڈرانے والے ہوں، اور سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے انسانوں کے لیے، اس لیے فرمایا میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر جو انکار کرے۔ یا رسول اللہ، انکار کرنے والا کون ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے انکار کیا وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت کا کمال عطا فرمائے، ایمان کا کمال عطا فرمائے۔ آپ کو پر نبوت کو بند کر دیا گیا۔ انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سے نبوت کے کام پر مہر ہوں، اور مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، اس لیے فرمایا انا حظکم من النبیین، کہ نبی میں ہمارا نسبہ میں ہوں، اور وہ
अंतुम हद मिन अल उमम, पहले अंबिया को अल्लाह ने पहले अता फरमाई, उन्होंने मेहनत की और फरमाया मेरा नस्बा कि तुम जो अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा उम्मत हो, तुमको मेरी उम्मत बनाया गया। अंतुम हद्दी मिन अल उमम, ये उम्मत खैर उम्मत है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत नबूवत की वजह से अल्लाह ताला ने इस उम्मत के हर फर्द, हर वो मर्द को और औरत को वो जिम्मेदारी अता की जो जिम्मेदारी अल्लाह नबियों को देते थे। हजरत अंबिया की मेहनत से हिदायत उतरती थी, ईमान आता था, अल्लाह का दीन जिंदा होता, और अल्लाह के दीन के जिंदा होने की वजह से ये दुनिया अमन का गहवारा बनती। तो वो मेहनत अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत नबूवत की वजह से उम्मत की हर फर्द फरमाई। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दावत को शुरू किया तो तमाम सहाबा को अपने साथ लिया। जो भी कलमा पढ़ता था, मर्द हो या औरत हो, वो फौरन इसकी दावत पर खड़े हो जाते। उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक औरत देहात की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, से मुशर्रफ हुई, फौरन कलमा पढ़ते ही कलमे की दावत देना शुरू कर दी। हालांकि मक्का मुकर्रमा में जुल्म का बाजार गर्म था, ईमान वालों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को और अल्लाह के रसूल को तकलीफें दी जा रही थी, और ताकत वाले, सरदारी वाले और जो दुनिया के एतबार से बड़े लोग वो मुसलमानों को जहाँ तरह तरह के अजाब दे रहे थे, आग पर लिटाना, रातों को कोड़े मारना और अल्लाह के रसूल को तकलीफ देना। लेकिन इस कलमे के पढ़ते ही सारी जहाँ हालात का और चीज़ों का, मखलूक़ात का तअस्सुर दिल से निकल जाता और अल्लाह का तअस्सुर दिल में आ जाता, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से इंसानियत की फिक्र और उनकी जाहिलियत में होने का गम आकर सब चीज़ों से बेपरवाह करके वो दावत पर खड़ा कर देता। हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी दावत दे रही, और इन्हीं सरदारों के घरों में जाकर इन्हीं सरदारों की औरतों को और बच्चों को दीन की दावत दे रही है। सरदारों को पता लगा तो बड़े गुस्से में आए, कहा क्या करें, ये परदेश की है, एक मेहमान है, बाहर से आई हुई है, अगर ये परदेशी और मेहमान न होती तो फिर हम इसके साथ भी वही करते जो मक्के वालों के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये परदेश की है तो नौजवानों की जमात को तैयार किया कि इसको रस्सियों से बांध दो और इसके हौदज में डाल दो और इसको इसके इलाके में पहुंचा दो, ताकि ये जो नए दीन की दावत दे रही है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ बुला रही है, इससे ये रुक जाए। वो फरमाती हैं कि मुझे लेकर चले, और बड़ा ही सख्त मामला मुझसे किया, हौदज में डालकर मेरी सवारी को चलाया, चलते, और जब वहां का सूर दोपहर का वक्त करीब होता, आग पर सारा पहाड़ और पत्थर गर्म हो जाते, रेत गर्म हो जाती, तो वो उतरते गारों में बैठ जाते या दरख्तों के सामने बैठ जाते और मुझे पत्थरों में और धूप पर डालते और खुद आगे पीते और आराम करते। फिर सूरज के ढलने पर जब ठंड शुरू होती तो फिर चल पड़ते और मुझे धूप में से उठाते थे। न खा दे रहे, न पीना दे रहे, और न साए में जब बिठा रहे। तो हालत ये पहुंची कि भूख और प्यास इतनी गालिब हुई, इतनी कमजोरी हुई, होंठ तो खुश्क हुए और चेहरे पर सलवटें तो पड़ी और कमजोरी तो आई, हत्ता कि बीनाई भी जाने लगी और आलम आने लगा। अल्लाह कुर्बानी की सूरतें अपने बंदों बंदियों पर पेश करते हैं, लेकिन कुर्बान नहीं होने देते। फरमाया आखिरी मरहला था तो मैं देखती हूँ आसमान से एक डोल आया और वो मेरे सीने पर आकर रुका और झुका मेरे मुंह की तरफ। मैंने मुंह खोला, उससे पानी पिया। आप फरमाती हैं कि इससे ठंडा और इससे अच्छा और मीठा पानी कभी जिंदगी में मैंने पिया ही नहीं था। उस पानी के पीते ही मेरी प्यास भी दूर हो गई, भूख भी दूर हो गई, और मुझे जो कमजोरी थी वो भी दूर महसूस हो रही, वो भी दूर हो गई। मुझे तो इस बात का एहसास हुआ और बांधा हुआ है मुझे। कुछ देर बाद वो भी जब उनके चलने का वक्त हुआ मुझे लेने के लिए आए। उनके जहनों में भी यही था कि ये बुढ़िया तो बस मरने के करीब होगी या मर चुकी होगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक रौनक और रोशनी और चेहरे पर ये तरावट देखकर हैरान हो गए। कहने लगे तुमने ये पानी कहाँ से चुरा लिया, तुमने खाना कहाँ से खा लिया? कहने लगी कि मैं कैसे जो है पानी चोरी कर सकती थी, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। कहा फिर ये क्या माजरा हुआ? इन्नमा सकानी रब्बुल आलमीन,
کہ جس رب پر میں ایمان لائی ہوں اور جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں، جو عالموں کا رب ہے، اس نے اپنی قدرت سے مجھے پانی پلایا۔ کہتے انہوں نے جو پانی میرے منہ میں نے منہ کھولا پیا تو اس کی چھینٹیں سینے پر پڑے، تو سینے پر جو چھینٹے تھے وہ دلیل تھی اس بات کی کہ اس کو پانی پلایا گیا ہے۔ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، ہر ایک نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ وہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم پر ہماری اپنی گمراہی، پچھلی جاہلیت گمراہی کھل گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتی اس پانی پینے کی وجہ سے اللہ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ پھر پیاس کبھی لگی ہی نہیں۔ رسمی طور پر، عادت کے طور پر پانی پیتی تھی، ورنہ پھر اللہ نے پیاسی کو دور کر دیا۔ تو ایسے بھائی یہ امت ہر ایک کلمہ گو، چاہے وہ ابو بکر ہوں، چاہے مکے کے خواص میں سے، اور چاہے وہ حضرت بلال ہوں مکے کے غلاموں میں سے، اور چاہے وہ خباب ابن ارت ہوں ایک عام انسانوں میں سے، اور چاہے حضرت علی ہوں جو بچے ہوں، ہر صحابی وہ جو ہے دعوت دیتا تھا، اور اس دعوت دینے میں جو قربانی آتی اس کو برداشت کرتا۔ انفرادی دعوت مکے میں چلی اور لوگ اسلام لاتے رہے، اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، اور مدینہ منورہ آ کر آپ نے پھر مسجد نبوی بنوائی اور بنا کر اللہ کے راستے میں روانہ کرنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک محنت کی وجہ سے ایک مجموعہ صحابہ کا لاکھوں کا ایسا تیار ہوا جو 100% دین پر چلنے والے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے، اور دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگانے والے۔ 80 سے لے کر 150 تک اثار آتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کروائے، اور صحابہ کرام کو بھیجا اللہ کے راستے میں، اور فرمایا میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ جس جماعت کو بھی میں بھیجوں تو اس کے ساتھ جاؤں، لیکن کچھ بیمار، کمزور اور جن کے پاس سفر کے اسباب نہیں، وہ معذور ہیں، اللہ نے ان کو معذور قرار دیا، وہ رہتے ہیں مدینہ میں، تو ان دل پر کیا گزرے گی کہ ہمیں کیا ہوا کہ کیوں نہیں نکل رہے، ان کی وجہ سے میں ٹھہر جاتا ہوں، ورنہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت کے ساتھ میں نکلوں اور اللہ کے راستے میں جاؤں، اور ایسا جاؤں کہ جنگ کی نوبت پیش آ جائے اور مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر شہید کر دیا جائے، اور پھر زندگی دی جائے، اور پھر شہید کر دیا جائے۔ اس لیے 100% چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سارے کے سارے صحابہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محنت میں شریک تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا ہے کہ جو آج اللہ نے صدیوں بعد ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محنت کے لیے تو اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہمیں تو جو ہی ہوش سنبھالتی اس محنت کو کرنا تھا، انسان تک پیغام پہنچانا تھا۔ یہ جو کوتاہی ہوئی اس پچھلی زندگی پر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ پچھلی کوتاہی کو معاف فرما، کہ جس محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے یقین اور ایمان کمزور ہوئے اور ہم خود اللہ کے دین اور اوامر میں پیچھے رہ گئے، اور ساری دنیا جو ہے یہ پریشانیوں کا گہوارہ بنی، مصیبتیں آئیں، اے اللہ اس کے مجرم ہم ہیں، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے۔ تو بھی اللہ سے معافی مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ اور وہ ایمان والے کی نیت، انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت یہ بہت بڑی چیز ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کا عزم۔ تو آئندہ جتنے بھی آئیں یہ 3 دن سے جو باتیں ہو رہی سمجھایا جا رہا ہے، اسی لیے ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اللہ کے دین پر خود چلنا، تقوی والی زندگی اختیار کرنا، اور اس زندگی کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں جانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو ہی ہم نے نیت کر لی، سچی نیت اور عزم کر لیا، اے اللہ بقیہ زندگی کتنی باقی ہے، ہم اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور والی محنت، حضور کی محنت، مقصد والا بن کر، محنت والا بن کر، اور حضور کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے میں گزاریں گے۔ نیت کرتے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس محنت والے شمار ہو جائیں گے۔ اور وہی بات پوری دنیا کی بادشاہت کا جانا یہ چھوٹی بات ہے، سردی کا مل جانا یہ چھوٹی بات ہے، کارخانوں کا مل جانا اللہ کی نظر میں یہ بہت حقیر ہے، اور جو دنیاوی زمینوں کا، جائیدادوں کا مل جانا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
ایک صبح یا ایک شام کا اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق مل جانا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیها، کہ ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے میری ذات سے لے کر پوری انسانیت تک. اور اس امت کے دین میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر کلمہ گو مرد اور عورت دین کی محنت کرنے والا بن جائے. فرمایا یہ کہ دنیا کی سارے خزانے اور بادشاہت اور کارخانوں اور زمینوں اور جائیدادوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے. اور اس کا مدار اللہ نے نیت پر رکھا. اس لیے بھی سارے ہر ایک جہاں اجتماع میں حاضر ہونے والا اس بات کی نیت کرے اے اللہ پچھلی کوتاہی کو معاف فرما دے، اور آئندہ اے اللہ ہر سانس اور ہر لمحے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا اور ذمہ داری والا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. تب اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. نیت کرتے ہی اللہ کی نظروں میں ہماری قیمت بڑھ جائے گی، اللہ اسی کے ہماری فرمائیں گے، اور ہماری محنت میں اور ہمارے اعمال کا اثر پورے عالم پر پہنچے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو جوائن کریں. تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب فیس بک. جزاکم اللہ تعالی. محنت کو مقصد بنا کر اپنے علاقے میں اس کام کو کریں گے اور پھر اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو ان کا واپس جانا بھی مبارک ہو. غفلۃ کا غزوۃ، یہ لوٹنا دنیا کے لیے نہیں، یہ لوٹنا جو ہے یہ اللہ کے دین کے لیے ایک تشکیل ہے. اپنی تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے تحت بنا کر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے. کہ اس محنت سے مقصود کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دین کو زندہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت زندہ ہو، اور اس محنت میں حضور کا نہج زندہ ہو. کہ اس محنت کو کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر، طریقے پر، جیسے حضور نے کی محنت اور صحابہ سے کروائی اس طریقے پر کرنا ہے. کیونکہ نبیوں کی محنت اور نبیوں کا راستہ وہی ایک جہاں ذریعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تو سارے انبیاء کی محنت کے انوارات کو لیے ہوئے ہے. تو کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کی محنت زندہ ہو، اور اس محنت میں حضور کا طریقہ زندہ ہو، اور اس میں سب سے پہلے یقینوں کو بنانے کی محنت کرنی ہوگی. یقینوں کو بنانا سب سے بڑا سرمایہ اور بنیاد. کائنات سے یقین کا ہٹ کر اللہ کی ذات پر یقین کا آنا ہے. زندگی کے جتنے بھی طریقے ہیں رائج ہیں ان سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کے یقین کا آنا ہے. کہ کامیابی اللہ دیتے ہیں، اور کامیابی دینے کا دستور اللہ کے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا. تو سب سے پہلے یقینوں کو زندہ کرنے کی محنت کرنی پڑے گی، اور دوسرے جو پھر اللہ نے احکام اور عبادات دیے ہیں عبادات کو صحیح نہج پر لانے کی محنت کرنی پڑے گی. نمازوں کو بنانا پڑے گا. نمازیں بن گئی تو زندگی کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے. یہ نماز اتنا طاقتور عمل ہے. تو بھئی یقینوں کو درست کرنے کی محنت اور عبادات کو صحیح نہج پر لانے کی محنت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی کوشش، محنت اور مشق کرنی پڑے گی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، جی ہاں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تقوی والی زندگی کے ساتھ، اور اس کے لیے علم اور ذکر کی فضائیں قائم کرنی پڑیں گی. تعلیم کے حلقے لگانا اور اللہ کو یاد کرنا، علم اور ذکر کی فضائیں قائم کرنی پڑے گی، اور داعیانہ اور ذاکرانہ انداز میں دنیا میں پھرنا پڑے گا. تب اس کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ. ایسے لوگ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ کا وعدہ ہے کہ ان پھرنے والوں کو تو میں اپنے تمام راہیں جو اللہ تک پہنچانے والی ہیں وہ دکھلا دوں گا، اس پر چلا دوں گا، اور ان کی محنت کو قبول فرما کر اللہ انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں گے، جو انسان کی سب سے پہلی اور بڑی ضرورت ہے. ہدایت مل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور خدا نہ خواستہ ہدایت سے محروم رہا، چاہے دنیا کی ساری بادشاہت مل گئی وہ ناکام. اس لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور اس کام میں اجتماعیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امیر کی ذمہ دار کی اور امیر کے اطاعت کو لازم پکڑو، اور مساجد کو لازم پکڑو، اور اجتماعیت کو لازم پکڑو.
جی ہاں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، علی السمع والطاعہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنیں گے، کان دھریں گے اور اس کو مانیں گے، طاعت پر ہم نے، طاعت ہی یہ ہدایت ہے، فی المنشۃ والمکرہ، خوشی میں ہو یا پریشانی میں ہو، خوشحالی میں ہو یا تنگدستی میں ہو، جی ہر حال میں ہم نے ماننے پر بیعت کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جماعت بن کر نکلنا، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی محنت کی کہ لاکھوں کا مجمع صحابہ کرام کا ایک جسم کی طرح ہو گیا کہ سارے جذبات اس کلمے کی سے نکل گئے، ایک جذبہ، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے معبود ہیں، خالق اور مالک ہیں، اللہ ہمارے رزاق اور حفاظت کرنے والے ہیں، کامیابی اللہ دیں گے، اس لیے ہم نے تو اللہ کی ماننی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہماری زندگی کی ہر سانس، ہر رخ اور ہر لمحے میں ہم نے اللہ کے امر کو دیکھ کر چلنا ہے۔ اسی سے انسان اور مسلمان کی قیمت وہ قیمتی بنتی ہے، اس کی ایک عمل کی قیمت یہ دنیا اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور کافر آدمی اس کے سامنے اپنی خواہشات ہیں، وہ خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، یہی چیز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ اس لیے بھائی اجتماعیت کے ساتھ اور طاعت کے ساتھ جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اور بھائی یہ جماعت بن جائے، جو وقت ہم نے اللہ کو دیا یہ بہت قیمتی ہے، انسان کی زندگی کا ہر سانس قیمتی ہے، کہ جب موت آنے لگے گی تو یہ چیخے گا، تمنا کرے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ کہ جب موت آئے گی تو چیخے گا، اے اللہ چند سانس اور چند لمحات اور دے دیے جائیں تاکہ میں سچا بن کر زندگی گزاروں، اللہ پر ایمان لے آؤں، اللہ کے ساتھ سچا، اللہ کے رسول کے ساتھ سچا، اللہ کے دین کے ساتھ سچا، اور نیک بن کر میری موت آئے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اب جب وقت آ گیا تو پھر اللہ ایک سانس بھی، ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں کریں گے، اور اللہ باخبر ہے تم نے جو کیا، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی یہ اپنی زندگی کی حفاظت اور جماعت کے ساتھ کا چلنا، جماعتوں کی صورت میں اللہ کے راستے میں اس وقت کی حفاظت کرنی، وقت ضائع نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک دفعہ تشکیل فرمائی، رات کا وقت تھا تو صحابہ نے عرض کیا بھائی رات تو گھروں میں گزار لیں اور صبح کو چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم گھروں میں چلے جائیں؟ فرمایا تشکیل ہو چکی ہے، تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ یہ رات بھی اللہ کے جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ صحابہ فوراً سمجھ گئے اور اسی وقت کوچ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، جی ہاں، موتا کی طرف، روم کے ایک علاقے کی طرف، اور یہ پہلا لشکر تھا جو روم کے مقابلے میں بھیجا، اور فرمایا اس کے سب سے پہلے امیر جعفر ابن ابی طالب ہوں گے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو زید ابن حارثہ ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ اس کے امیر ہوں گے، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ یہ جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثہ یہ دونوں مہاجرین میں سے تھے، عبداللہ بن رواحہ یہ انصار مدینہ میں سے تھے، اور جمعے کے دن جماعت کو روانہ کیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت سے روانہ کیا۔ اب لشکر چل پڑا، عبداللہ بن رواحہ امیر سے اجازت لے کر رک گئے، اور کیا خیال تھا، جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز قریب ہے، آدھے ہی دن کا وقت، تیاری مکمل ہے، اور پھر اس مسجد میں آنا، حضور نے خوشخبری، ایک یہودی نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے اور تم اب واپس نہیں آؤ گے، تو ان کو بھی یقین تھا اور خوش ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہادت، اس پہ کوئی ملال نہیں ہے۔ لیکن یہ آخری جمعے کا دن ہے، حضور کے پیچھے، اس مسجد میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کر جاؤ، رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ جماعت تو چلی گئی اور عبداللہ بن رواحہ رکے ہوئے، پوچھا اے ابن رواحہ تمہیں کس چیز نے روکا؟ تو فرمایا لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جمعہ بھی پڑھ لوں، اللہ کے راستے میں جانا تو ہے۔ جماعت تو ابھی انہوں نے آدھا راستہ طے ہی کیا ہے، آدھے دن کا فاصلہ طے کیا ہے، میرے پاس سواری ہے، میں سوار ہو کر تیز دوڑاؤں گا اور ان سے مل جاؤں گا۔ فرمایا کتنا فاصلہ رہ گیا کہ آدھے دن کا فرق ہے، وہ آدھے دن پہلے گئے۔ فرمایا کہ یہ اعمال تو تمہارے لیے اس کا اجر ثابت ہو گیا جو میرے ساتھ کیے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر روئے زمین کے خزانوں کے مالک بن کر ان کو صدقہ کر دو اور ان کو بھی اس ثواب کے ساتھ ملا لو، تو وہ جو آدھے دن پہلے اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں، لما ادرکت غدوتہم، ان کے اس آدھے دن کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھائی جماعت جب جمع ہو جائے تو پھر اکٹھے ہو کر اللہ کے راستے میں جانا ایک ذمہ دار ہے، اور باقی ساتھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں۔ تو جماعت جمع ہو جائے اور جس علاقے میں تشکیل کی ہے اس علاقے کے حالات معلوم کر لیں۔ کہ اب تبلیغ والوں کا حالات معلوم کرنے کا کیا مطلب کہ بھئی وہ مسلمانوں کا دین کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے کیا حال ہے، تاکہ ہمارے نکلنے کا مقصد کہ ہر مسلمان پورے دین پر چلنے والا ہو، اللہ کے احکام کو ماننے والا ہو، اور ہر مسلمان دین کی محنت کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے والا ہو۔ اور اسی وقت سے دعائیں شروع کر دیں۔ اب جب دعا ہو جائے تو فوراً روانہ ہونا ہے، اس میں دیر نہیں کرنی۔ جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا کہ جو وقت ہم نے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے راستے کو دے دیا، یہ بہت قیمتی ہے۔ اس میں تو ہم نے اللہ کے راستے میں میدان سے جہاں نکل کر جمع ہو جائے جماعت، اور ساتھی انتظامات کے اعتبار سے جو ذمہ دار ہے، ساتھیوں سے ایک طرف کا کرایہ اور ایک دو کے کھانے کے پیسے جمع کر کے 2-3 ساتھیوں کو تقسیم کر دیں، اور پھر 2-2 کی جوڑی بنا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکروں کو روانہ فرماتے تو پوری جماعت کو، صحابہ کو جمع کرنے کی تلقین فرماتے کہ اکٹھے چلو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 2-2 اور 3-3 کی جوڑی بھی بنا دیتے کہ آپس میں سیکھتے سکھاتے رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ ایک دفعہ لشکر جا رہا تھا، 2 صحابہ الگ چل رہے، ایک نوجوان الگ چل رہے تھے۔ حضور نے ان کو دیکھا وہ الگ چل رہے ہیں، بلایا کہ کیوں الگ چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ، جو اکٹھے چل رہے ہیں ان کے گھوڑوں کے ٹاپ اور ان کے پاؤں کی جو غبار اٹھ رہا ہے، اس غبار کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ فرمایا اس کو ناپسند نہ کرو، یہ تو قیامت کے دن خوشبو بنا کر تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کو شامل کر لیا۔ صحابہ کرام ایک دفعہ سفر سے لوٹ رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرے، اور زمین میں اونچی نیچی تھی، صحابہ تھکے ہوئے تھے، تو ہر ایک صحابی نے کہ بھئی برابر زمین مل جائے، ذرا آپس میں جدا ہو گئے اور لیٹ گئے تاکہ نیند اچھی آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مشقتیں جو اکٹھا ہونے میں ہیں، جن سے تم ڈر رہے ہو، یہ مشقتیں کہیں زیادہ بہتر اور خیر والی ہیں اس آرام سے جس آرام نے تمہیں جدا کر دیا۔ تو بھئی جماعت کے دل بھی اکٹھے ہوں، جسم بھی اکٹھے ہوں، جماعت بنتے ہی بستر بھی اکٹھے ہوں، جوتے بھی اکٹھے ہوں، اور بھئی جب تشکیل ہو تو فوراً اللہ کے راستے میں چلیں، اور پیدل چلنے کو ترجیح دیں۔ پیدل چلنے کو ترجیح دیں کہ جماعتوں کا پیدل چلنا اور تھکنے کی مشقت اور سانس کا چڑھنا، پسینے کا آنا، غبار کا پڑنا، یہ مشقتیں ہیں اللہ کے راستے کی، جس کی وجہ سے اللہ باطل کے خول کو توڑیں گے اور باطل کو توڑیں گے، اور اللہ جو ہے دین کی فضاؤں کو قائم فرمائیں گے۔ اب جو 2-2 ساتھی جا رہے ہیں وہ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور 2-2 ہو کر، اور راستے کے دائیں طرف نظروں کی حفاظت کس لیے ضروری ہے؟ فرمایا نماز میں دھیان بننے کے لیے اور اللہ کا دھیان بنانے کے لیے جیسے ذکر کا اہتمام ہے، ایسے نظروں کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ صاف حدیث میں آتا ہے کہ یہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز کو دیکھ لیتی ہے اس کا نقشہ دل میں آ جاتا ہے۔ پھر نماز میں وہ نقشے آتے ہیں اور پھر ہر جگہ ان چیزوں کا خیالات آتا ہے، بجائے اللہ کی طرف دھیان جانے کے وہ بلڈنگ کیسی تھی، وہ گاڑی کیسی تھی، وہ روڈ کیسے تھے۔ ہم ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں نکلے، ہم تو اللہ کی طرف یکسو ہونے کے لیے نکلے۔ اس لیے بھائی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور چلتے ہوئے بھی آپس میں سیکھنا سکھانا ہو اور ایک دوسرے کو دعوت دینا ہو، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، اور اس محنت کے اعمال ہیں۔ امت ساری کی ساری ان اعمال پر آئے گی، جس سے حضور کے زمانے میں اللہ نے اس محنت کو قبول فرما کر ہدایت کی فضائیں قائم فرمائی، تو آج ہم کمزور ہیں، ہماری اس محنت کو قبول فرما کر اللہ ہدایت کی فضائیں قائم فرمائیں گے۔ اور حضور کی محنت میں سب سے پہلا عمل دعوت ہے۔ دعوت میں اللہ کی طرف بلانا، کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے کامیابی لینے کا راستہ اللہ کے احکام ہے۔ اللہ کے حکموں میں کامیابی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور دنیا کے مال و اسباب و مناصب میں اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ کے احکام کو چھوڑیں گے تو ناکامی ہوگی، اور دوسرا اسباب اور مخلوقات سے یقین ہٹ کر
اعمال کی طرف آ جائے کہ کامیابی دینے والے اکیلے اللہ ہیں، اور اللہ نے کامیابی حضور کے طریقوں میں رکھی ہے، اور کامیابی اللہ کے احکام میں ہے۔ تو چیزوں سے ہٹ کر احکام کی طرف، اور تیسرا بھائی دعوت ہماری آخرت کی طرف ہے کہ دنیا تو یہ فانی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، ہم سب آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ تو اس طرح دعوت دیتے ہوئے ساتھی جائیں۔ اب جہاں بس اسٹاپ پر جانا ہے یا ریل گاڑی پر، تو جیسے پہلے عرض کیا کہ انتظامی طور پر ساتھیوں سے پیسے جمع کر لیے جائیں، اور وہ 2-3 ساتھیوں کو دے دیے جائیں، 2 ساتھیوں کو خدمت کے لیے مقرر کیا جائے کہ بس والوں سے بات کرنی ہے، ریل گاڑی کا ٹکٹ خریدنا ہے، یا اور کوئی ہے اس کے لیے 2۔ اور یہ بھی صحابہ کرام کی سیرت سے ثابت ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے وہاں علاقے سے میرے 12 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ آیا دین سیکھنے کے لیے، تو میری اور میرے ایک ساتھی کی صحابہ نے باری مقرر کر دی کہ بھئی ہم 10 تو جو ہیں حضور کی خدمت میں بیٹھیں گے اور آپ سے سیکھیں گے، علم حاصل کریں گے، اور تم 2 جو ہے ان اونٹوں کو چراؤ گے۔ تو شام تک میں نے اونٹوں کو چرایا، خدمت کی، اور شام کو بھی جمع ہو جائیں گے آپس میں۔ جامع مسجد نبوی میں آیا تو حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے۔ جب میں بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت بڑی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ کہتے یہ فضیلت والی حدیث سننے میں گواہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مبارک حدیث اور بات ارشاد فرمائی۔ تو میرے ساتھ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ عمر ابن خطاب ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا تم مجلس میں ابھی آئے ہو، تم نے اس بات کو سنا ہے، اس پر اشش کر اٹھے، تم نے اس سے پہلی بات نہیں سنی کہ اللہ کا دین تو ایسا ہے، اللہ تو ایسے دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے اچھی طرح، اور وضو کر کے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یا محمد عبدہ ورسولہ، اور ایک روایت میں وحدہ لا شریک لہ کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیتے ہیں، جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس لیے بھئی ہم بس اسٹاپ پر جائیں یا اسٹیشن پر جائیں اور وہاں جو ہے انتظار کرنا پڑے تو ہمارا تو ہر لمحہ جنی قیمتی ہے۔ لوگ تو جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر ہمارا کام، وہ اپنا کام شروع کریں گے، ہمارا کام تو اسی میدان سے شروع۔ ہم جمع ہوں تو اس لیے ہم بس اسٹاپ پر بیٹھے ہوئے تو ہمارا دعوت دینا یا آپس میں سیکھنا سکھانا یا تعلیم کا حلقہ لگانا، ہم نے تو کسی وقت اعمال کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر نئے اور پرانے ساتھی ہیں اور بات کو سنبھال سکتے ہیں تو 2 کی جوڑی بنا کر جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرنا، اور ان کے سامنے اپنی اس دعوت کا مقصد پیش کرنا کہ اللہ نے ہماری دعوت کیا ہے کہ کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملے گی، اور کامیابی ملنے کا دستور اللہ کا مبارک دین ہے، اور دین کا زندگیوں میں آنا اس کے لیے نبیوں کی محنت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے وہ محنت اس امت کے ہر فرد کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اس محنت کو ہم سیکھنے نکلے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فضائل اور انبیاء کے قصے سنا کر اس کو بھی اس نکلنے پر آمادہ کیا جائے کہ ہر مسلمان سے مل کر اس کو مسلمان ہونے کی حیثیت سمجھانا، اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داری ہے کہ حضور کے ختم نبوت کے صدقے ہر کلمہ گو کے ذمے اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، اس پر آمادہ کرنا، اور فضائل سنا کر۔ فضائل کی تعلیم یہ ایسی طاقتور چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری قربانیاں وجود میں آئیں، تو بھئی اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار کریں، اس طرح دعوت دیں۔ اور اگر ساتھی بالکل نئے ہوں تو بھی تعلیم کا حلقہ لگایا جائے اور ان ساتھیوں کو تعلیم میں جوڑ لیا جائے۔ تعلیم ایسا ساتھی کرے کہ صرف حدیث کو پڑھنا اور بھئی دعا کر دو ایسا نہ ہو، بلکہ ہمارا ہر عمل داعیانہ انداز میں ہو۔ نماز کے فضائل جو بتائے گئے، اللہ کے وعدے، تو بھئی یہ نماز ہماری کیسے بن جائے اور اس پر اللہ کے وعدے کیسے پورے ہوں، اس کے لیے ہمیں سیکھنے کے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، اور اس کی دعوت دینی پڑے گی اور اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ ہر عمل کی فضیلت کے ساتھ دعوت والی ذمہ داری کو بیان کر کے دعوت پر ان کو اٹھایا جائے، اور بھئی ہمارا سفر دعاؤں اور آداب کے ساتھ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں، کوئی ایسی خیر نہیں جو دعاؤں کی صورت میں اللہ کے رسول نے ہمیں بتا نہ دی ہو۔
کوئی ایسا شر نہیں جس سے حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے زبان سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ اور دعاؤں کی صورتوں میں ہمیں بتانا دیا۔ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، راتوں کو اٹھ فوراً آنکھ کھلے تو اس کی دعا، اور راتوں کو ڈراؤنی کیفیت محسوس ہو اس کی دعا، فجر کی اذان سننے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا۔ تو بھئی ان دعاؤں کو سیکھا جائے اور ان دعاؤں کو سیکھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ جتنا ہمارے ان اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دعاؤں کا اہتمام ہوگا، اللہ اس محنت کو نکلنے والوں کی ہدایت کا ذریعہ اور جہاں جہاں یہ پھریں گے وہاں ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو اس لیے سوار ہونا بھی، سواری جہاں آئی سوار ہوئے تو سوار ہونا بھی آداب کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے سوار ہونا، اور اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جانا، اور بیٹھ کر جہاں سبحان اللہ الحمدللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ، سبحانک انی ظلمت نفسی، یہ دعا پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا۔ اور پھر جو سواری کی دعائیں ہیں، اور بھائی جو اپنے مقام ہے اس سے نکلنے کی دعا اور سفر کی دعائیں، پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو وہ دعائیں پڑھائیں اور نئے ساتھی ان دعاؤں کو سیکھیں اور پھر ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہی فرق ہے مسلمان اور کافر میں، کہ مسلمان تو ہر وقت ہر قدم تاکہ کھانا پینا بھی یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر اٹھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب، پاکی حاصل کرنے کے آداب، کہ پاخانہ پیشاب کرتے ہوئے قبلے کی طرف ایک مسئلہ ہے کہ نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے، اور پاکی کیسے حاصل کی جائے، نکلنے کی دعا۔ تو غیروں نے اس کو مذاق بنایا کہ تو تمہارے نبی تو تمہیں اتنی چیزیں، کہاں ہمارا دین اتنا پاکیزہ ہے کہ ہمارے ہر عمل میں اللہ کی طرف سے رہبری اور اللہ کے نبی کی طرف سے تعلیم۔ تو اس لیے بھائی ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وطوی عنا بعدا۔ تو بھائی اس طرح، اور پھر انہی اعمال کو کرنا ہے۔ سب سے پھر ریل گاڑی میں ہو یا بس میں ہو، جب بس والوں سے بات ہو تو ان سے بات کر لی جائے کہ لمبا سفر ہے اور نماز کا وقت آئے گا، تو ایک تو بھائی نماز کے لیے ایسی جگہ پر گاڑی روکیں جہاں پر وضو کا انتظام ہو، پانی موجود ہو، اور ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ ان سے بات کریں، اور پھر دوسرے کے دوران سفر اللہ کی نافرمانی والی آوازیں یا اللہ کی نافرمانی والی تصویریں، ان سے بات کر لیں اور ان کو راضی کریں۔ اگر وہ نماز کے لیے روکنے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر سفر کریں، اور اگر آمادہ نہ ہو تو اپنے سفروں کو حصوں میں بنا لیں، لیکن نماز جیسا فریضہ ہم سے ناغا نہ ہو۔ کوئی ریل گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پانی، بعض دفعہ ریل گاڑیوں میں رش کی وجہ سے پانی ختم ہو جاتا ہے، ہمارے پاس کین ہو، لوٹے ہوں، اس میں پانی بھر کے رکھ لیں۔ اور اگر راستے میں گاڑی یقینی طور پر کسی اسٹیشن پر اتنی 15 منٹ رکتی ہے یا اس سے زیادہ کم کہ ہم اتر کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو اتریں، ورنہ پھر کہیں بھی گاڑی رکے وہاں اترنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر وہ اسٹاپ نہیں ہے تو ریل گاڑی کے اندر ہی جماعت کے ساتھ ہم نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور بھائی جو 2 ساتھیوں نے جو ٹکٹ خریدے ہیں ریل گاڑی کے، ہر ساتھی کو وہ ٹکٹ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ سوار ہونے میں دھکم پیل نہ ہو بلکہ اکرام کے ساتھ۔ اور بھائی جب گاڑی روانہ ہو تو پھر سب سے پہلے تو ہم نے ساتھیوں کو تقسیم کر کے 2 ساتھی وہ ساتھیوں سے ملیں اور ان کو دعوت دیں۔ جمع کر کے بیان شروع کرنا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ بس میں اگر دوسرے ساتھی موجود ہیں تو ان کو دعوت دیں، اگر اپنے ہی ساتھی ہیں تو وہ آپس میں سیکھنا سکھانا اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہیں۔ اب جب نماز کے لیے اس نے گاڑی روکی ہے، اصل تو یہ ہے کہ ہم باوضو رہیں۔ یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کھانے پینے میں تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کا اہتمام کرو۔ انہوں نے وضو کا اہتمام کیا، چند دنوں بعد اے اللہ کے رسول، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے فاقے کو دور کر دیا۔ فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر وضو کر کے سو جائے اور رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے، اچانک آنکھ کھلی، باوضو سویا ہے، اس وقت جو دعا اللہ سے مانگے گا دنیا آخرت کی، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیں گے۔
تو باوجود ہیں، ورنہ تو بھائی آدھار تو چلتے رہتے ہیں، پیشاب پاخانہ، تو ہمارے ساتھ جو ہے پانی ہو اور ہم وہی وضو کر لیں اور پھر نماز پڑھیں۔ اب بس والے بس روکی ہے تو وقت کا سرمایہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے پہلے ہی سے کہ اترتے ہی وضو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ جتنا وقت ہمیں دیا گیا ہے نماز کے لیے اس سے پہلے ہی فارغ ہو کر ہم اپنی جو ہے سیٹوں پر بیٹھ جائیں اور سفر کو شروع کر دیں۔ یہ تو ہم ساری انسانیت کو اس وقت کی اہمیت بتلانے کے لیے اور وقت کو طاعت میں گزارنے کے لیے نکلے ہیں، تو بھئی ہم خود وقت کو ضائع کرنے والے ہوں، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جن کو دعوت دینی ہے ان کو دعوت دے کر اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کریں۔ بعض لوگ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، بہت اچھا، آپ نے مجھے دعوت دی، میں آپ لوگوں کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوں، تو ان کو بتایا جائے نکلنے کا ایک نظام ہے۔ پہلے آدمی اپنے محلے کی مسجد میں 5 نمازوں میں شریک ہو، وہاں جماعت والے محنت والے ساتھی ہوں، تعلیم میں بیٹھے اور روزانہ کے جو ہے ملاقاتوں میں ان کے ساتھ چلے، 6 روزہ لگائے، گشتوں میں شریک ہو اور اپنے علاقے سے جماعت بنا کر پھر اللہ کے راستے میں وہاں اپنے علاقے کی جماعت کے ساتھ نکلے، نئے ساتھی کو اپنے ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح دوران سفر اگر کوئی کھانے پینے کی چیز پیش کرے تو بھئی ہمارے دل میں تو استغنا ہونا چاہیے کہ اپنا تو سب کچھ لگانا ہے اور اپنی قوت لگانی ہے، لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف ہماری نظر نہ ہو، اس سے ہم نے مستغنی رہنا، گزر کر لیا جائے۔ جی ہاں، سفر کے دوران لوگوں سے جو چیز دیں کھانے سے اس سے احتیاط کی جائے۔ اب جہاں ہماری تشکیل ہوئی ہے وہاں پھر جا کر اگر بس سے اترے ہیں تو بس سے اتر کر بستی سامنے نظر آئی ہے تو ساتھی اتر جائیں، ساتھی کو ذمہ دار ساتھی جمع کر لیں، اگر پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے تھوڑی سی اجازت دے دیں اور پھر جمع ہو کر جسے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کیا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر مسلمان حضور کی محنت کرنے والا بن جائے اور ہم خود بھی دین پر چل کر دین کی محنت کو کرنے والے بن جائیں۔ اس نیت کی تجدید کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، سارے ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے اور جمع کر کے کہ ہمارا اس بستی کی طرف آنا اس کی کیا وجہ ہے، اس میں نیت کیا ہے، اور وہ بسوں سے اتر کر جو لوگ بستی کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی دعا کے عنوان پر اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے، تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جماعت ہے، اپنا بستر اٹھا کر پیدل چل کر ہماری بستی کی طرف آ رہے ہیں، وہ یہ ہیں کس لیے آ رہے ہیں کہ حبیب نجار جو تھا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے یا نبی کی طرف بھیجے ہوئے نمائندے حبیب نجار سے ملے، اس سے ملے، وہ ان پر ایمان لے آیا، اور جب قوم کو دعوت دی تو قوم ان کی جو ہے وہ ان کو تکلیف دینے اور مارنے کی طرف دوڑی، تو حبیب نجار آئے، کہنے لگے یہ تو جو ہے تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی بتایا جائے کہ ہمارے اس بستی میں آنے کا مقصد کہ یہ پوری کی پوری بستی، یہ ہر فرد اس محنت والا بن جائے جو محنت حضور صحابہ کو دے کر گئے، اور اس بستی کی فضائیں ویسی ہو جائیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کی فضائیں تھیں کہ ہر مسلمان دین کی محنت کرنے والا، سیکھنے سکھانے والا اور بچہ بچہ حضور کی محنت کو جو ہے مقصد بنا کر کرنے والا بن جائے۔ پھر دعا ہو اور دعا میں اللہ سے مانگنا ہو، جو بستی والے جب اس کو سنیں گے اور دعا میں ہمارے آنسوؤں کو دیکھیں گے تو ہم سے پہلے ہمارے نمائندے بن کر جو ہے بستی والوں کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ تو بڑے خیر والے لوگ ہیں اور یہ ہماری بستی کے بارے میں کتنے خیر چاہتے ہیں۔ اور اس وقت بھی راستے کے دائیں طرف چلنا ہو، دو ساتھی اکٹھے ہو کر چلنا ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے اور دعائیں پڑھنی ہے۔ بستی کو دیکھتے ہیں اللہم بارک لنا فیہا 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم ارزقنا جناہا وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا اللہم حببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا۔ اور پھر جب مسجد میں آئیں تو مسجد سے پہلے رک جائیں، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت اور ہیبت اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اور جہاں مسجد میں داخل ہونے کی بھی دعا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد میں داخل ہو کر دائیں پاؤں سے داخل ہوں۔ اگر کوئی حجرہ بنا ہوا ہے جماعتوں کے لیے تو ہمارا سامان اور خدمت کی چیزیں اس کمرے میں ہوں اور ہم پھر مسجد میں چلے جائیں، اور اگر بھئی وہ کمرہ جو ہے جماعتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ امام یا مؤذن کا ہے تو پھر ہم جو ہے اس کمرے کو استعمال نہ کریں، بلکہ خدمت کا سامان اور خاص طور پر جو ہے چولہا یہ جو ہے ایک طرف مسجد سے باہر رکھیں،
مٹی کا تیل یا گیس کی بدبو یہ مسجد میں لے جانا مناسب نہیں۔ لہسن اور پیاز اور اسی طرح بدبودار چیز، اس کو تو مسجد کے باہر ایک کونے میں رکھ دیں اور باقی سامان ساتھ ہی مسجد کے ایک کونے میں ترتیب سے رکھ دیں، اس طرح پر کہ ہمارے سامان کی وجہ سے صفوں میں خلل نہ پڑے، اور اس کو چادر سے ڈھک دیں۔ اور بھئی اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو سب سے پہلے اگر مسجد کی صفائی کی ضرورت ہو تو جھاڑو دے دیں۔ جی ہاں، ٹینکی میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہو ٹینکی میں پانی ڈالیں، اور اس کے بعد وضو کر کے سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں کہ ہم خود جن اعمال پر اور محنت پر آنا چاہتے ہیں، جس کے لیے قبولیت چاہتے ہیں، اور بستی والوں کو جس محنت میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، دل اللہ کے ہاتھ میں، پہلے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیں، روئیں، دعا کریں، اور اس کے بعد اپنی محنت کو شروع کریں۔ تو ہر ساتھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تو بھائی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور نفل پڑھ کے سب سے پہلے ہم مسجد کی کسی کام میں ہم نے دخل نہیں دینا، بتیاں جلانا اور جناب اعلیٰ پنکھے چلانا یا اذان یا امامت، اس میں دخل نہیں دینا۔ ہاں، مسجد کی صفائی ضرور کر دینی، اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں اگر 2 دن یا 3 دن جماعت ٹھہرے اور جماعت نے اگر بلب کو یا گرمیوں میں پنکھے کو استعمال کیا ہے تو اجتماعی خرچے میں سے کچھ نہ کچھ مسجد کے حساب میں جمع کر دیں، اور مسجد کے کسی کام میں دخل نہ دیں، اور سب سے پہلے نفل پڑھ کے پھر مشورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ محنت دی ہے کہ یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت، جس سے اللہ کا دین زندہ ہوگا، امت دین کی محنت کرنے والی بنے گی، تو اس کام کی حفاظت، کام کرنے والوں کی حفاظت اور صحیح رہنمائی، اس کے لیے مشورہ ہے، کیونکہ پوری امت بدل ہے، ایک آدمی نبی کا بدل نہیں بن سکتا۔ امت اور امت کی اجتماعیت، جی ہاں، وہی اتر رہی ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے ان صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ حالانکہ حضور تو سب سے بڑے ہیں اور سب سے زیادہ علم والے ہیں، لیکن تربیت اور امت کو سکھلانے کے لیے کہ دلداری ہو جائے اور ان کی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال ہو جائیں، اور مشورے کی برکت سے اللہ اپنی منشا کو ان پر کھول دیں، اس لیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیجئے۔ اور پھر جب مشورہ ان میں زندہ ہو گیا، اللہ نے تعریف کی 2 آیتیں، جس میں نماز کا پہلے ایک آیت، جس میں پہلے نماز کا ذکر ہے اور بعد میں زکوٰۃ، 2 فرائض کے درمیان اللہ نے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ صحابہ کا جو معاملہ ہے یہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے، حضرت ام سلمہ نے رائے دی، اس لیے بھائی مشورے کے لیے جمع ہو جائے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری سن رہا ہے، جی ہاں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر سب مشورے میں جمع ہو جائے۔ اور مشورہ کس لیے ہے کہ بھئی جب مسلمانوں کا ایک مجموعہ کسی خیر کے لیے جمع ہو جاتا ہے تو اللہ اس مجموعے، وہ کسی خیر کے لیے متفکر ہوتا ہے، اللہ اس کی راہیں کھول دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے رہبری رہنمائی ہوتی ہے۔ اس لیے سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اب یہ ساتھیوں کی تربیت کے لیے اچھا یہ ہے کہ سب سے رائے لی جائے، اور اگر وقت کم ہو تو یہ رائے کسی کا حق نہیں ہے، تھوڑے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا جائے، اور اگر کسی مصلحت کی بنا پر ذمہ دار ساتھی کوئی فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس پر بھی ہمارے دلوں میں کوئی خفگی نہ آئے کہ یہ رائے کیوں نہیں لی گئی، مشورہ کیوں نہیں کیا۔ یہ مشورہ، رائے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم دیں، کام کرنا ہمارا حق ہے، تو یہ تو مصلحت اور اوقات کو دیکھا جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسے وقت میں مشورہ ہو کہ بستی والے بھی موجود ہوں۔ اس لیے بازار سے گزرتے ہوئے اطلاع بھیج دیں کہ پرانے ساتھی اگر ہیں تو آ جائیں، ایک بستی سے دوسرے بستی کی طرف جب منتقل ہوں تو اس مسجد میں آنے سے پہلے وہاں کے پرانے ساتھیوں کو اطلاع ہو جائے کہ جماعت جب پہنچے تو بستی والے پرانے ساتھی وہ مشورے میں شریک ہو جائیں، اور ان سے حال احوال لینا، اپنا حالات دینا اور ان کے حال احوال لینا، کہ جس سے جماعت کی سطح کی پتہ بستی والوں کو لگ جائے اور بستی میں دین کی کیا سطح ہے وہ ہمیں پتہ لگ جائے۔ اور حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بستی اگرچہ نہیں ہے تو ان پر ڈالنا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت اور دعوت والی محنت ہمارے ذمے ہے، یہ بچہ ہر مسلمان یہ اس کا ذمہ دار ہے، تو بتاؤ آپ کی بستی والے کیسے اس محنت پر آ جائیں، آپ ہمیں رائے دیں، ان پر سوال ڈال کر ان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیں۔ انشاءاللہ جب وہ اپنی سمجھ کو اس کے لیے لگائیں گے
چاہے ابتدا کر رہے ہیں، اس پر اللہ راہیں کھولیں گے۔ یہ فکر ایک اتنی قیمتی دولت اور سرمایہ ہے کہ جب امت کا مجموعہ سوچتا ہے تو پھر اللہ راہیں کھولتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو لگائیں گے، البتہ ساری راہیں ہم ان پر کھول دیں گے۔ اب ساتھی رائے لیتے ہو تو اپنے یعنی اصرار کے ساتھ رائے نہ دی جائے کہ میری بات کو مانا جائے، جی ہاں، اس طور پر رائے نہ دی جائے، کسی ساتھی کی رائے کو کاٹا نہ جائے اور کسی ساتھی کی رائے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اور ذمہ دار ساتھی کبھی کثرت رائے پر فیصلہ کر دیں، کبھی کسی کی قوت رائے پر فیصلہ کر دیں، اور کبھی اپنی جو اللہ جہاں ذہن میں ڈالے مشورے کے بعد وہ فیصلہ کر دیں، تو اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی۔ جن ساتھی کی رائے پر عمل کیا گیا ان کی دلداری تو ہو گئی، لیکن جن ساتھیوں کی رائے پر عمل نہیں کیا گیا تو ان کی دلجوئی اور دلداری بعد میں بہت ضروری ہے کچھ الفاظ کے ساتھ، تاکہ سارے ساتھیوں کے دل جڑے رہیں۔ جتنا ہمارے دل جڑے ہوئے ہوں گے اور ہماری محنت میں ہم جڑے ہوئے ہوں گے، اتنے ہی اللہ اس محنت میں خیر ڈالیں گے۔ اب یہ مشورہ کرنے کے بعد پھر سارے ساتھیوں کو ہم جہاں پوری بستی میں پھیلا دیں۔ 2 ساتھی تو مسجد میں رہیں کہ جو مسجد میں آنے والے ہیں ان سے بات کی جائے، بالکل مسجد کو خالی نہ چھوڑیں، اور 2 ساتھی خدمت کے لیے مقرر ہوں، اور باقی 2 کی جوڑیاں بنا کر اگر پرانے ساتھی جہاں موجود ہیں ان کو رہبر بنا کر پوری بستی میں پھرا دیں، اور گھنٹوں ہم جہاں دعوت دیں۔ باہر جا کر دعوت سب سے طاقتور امر ہے، اور انفرادی دعوت اس میں انسان کا اپنا یقین اور اپنی تربیت اور اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے نکل کر دعوت دینا، کیونکہ اس محنت میں بنیادی چیز یقینوں کا بنانا ہے، اور جتنا ہم اللہ سے ہونے کو بتلائیں گے، اعمال سے ہونے کو بتلائیں گے، اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائیں گے، اور دین پر چلنا اور دین کے لیے قربانی کرنے کو اللہ آسان فرمائیں گے۔ اس لیے پوری جماعت پھرے، اپنے آپ کو پیش کریں، اور ملاقات میں ہر قسم کے آدمیوں سے ملے۔ یوں آتا ہے گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، تو کسی بستی میں جانے کے دروازے کہ دین کے اعتبار سے جو علماء کرام ذمہ دار ہیں، وہ امام ہیں یا مسجد کے متولی ہیں، ان سے ملنا، اور اسی طرح خواص سے ملنا کہ جن کو اللہ نے دنیا کی کچھ نعمتیں اور کچھ مرتبے دیے ہوئے ہیں۔ خواص سے ملنا اس بنا پر نہیں کہ وہ خواص ہیں، خواص سے ملنا اس بنا پر ہو کہ جیسے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس محنت کو کرنا، خواص کی بھی ذمہ داری ہے اس محنت کو کرنا کہ یہ بھی اس محنت پر کیسے آ جائیں۔ اور پھر بھائی پرانے ساتھیوں سے بھی ملنا ہے۔ پرانے ساتھیوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو بالکل جماعت کا سنتے ہی ہمارے پاس آ جائیں گے، وہ تو ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں گشتیں کروائیں گے۔ کچھ ساتھی ایسے بھی ہوں گے ہیں تو پرانے، لیکن آج کل وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں جڑ رہے، تو ان کے بارے میں نہ کسی سے کوئی گرے ہوئے الفاظ سنیں، نہ اپنا گمان ان کے بارے میں برا کریں، اور نہ کوئی لفظ ایسا لائیں، بلکہ ان کی مہربانی سمجھیں کہ جس زمانے میں یہ کام بالکل غیر معروف تھا، اس زمانے میں ان نے اس کام کو کیا، اور ان کی قربانی کی برکت سے ہمیں یہ ماحول ملا، ان کے ہم احسان مند ہوں۔ علماء کے پاس ملاقات کے لیے جب جائیں تو اہل علم جو تعلیم علم کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ امت کے وہ محسن ہیں کہ اس امانت کو انہوں نے اپنے سینوں میں لیا، اگلی نسلوں کو دیا، تو بہت بڑی دین کا علم ہم تک پہنچا رہے ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے۔ تو انہوں نے تو دن رات اس علم کو پہنچانے میں لگائے، چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں دن رات، قال اللہ قال الرسول، تو ان کا حق ہے کہ جب ان کی خدمت میں جائیں تو کچھ نہ کچھ ہم بھی ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جہاں ہم ہدیہ لے کر جائیں، اور ان سے ملنے کا وقت وہ ہو جو انہوں نے ملاقات کا رکھا ہوا ہے۔ جب اس وقت میں جائیں تو جو مجلس لگی ہوئی ہو علماء کی خدمت میں جانا، ایک ان سے دعا لینے کی غرض سے، دعا کے جہاں دعا کی طلب ہو، اور دوسرے جو ہیں ان کی جی ہاں ان کی مجلس سے ہمیں فائدہ ہو کہ لوگ جو اپنے مسائل پوچھیں گے اور یہ علم کی یہاں باتیں ان کو بتلائیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہو۔ علماء کی مجلس میں جانا، ان کی مجلس سے استفادے کی نیت سے اور دعا لینے کی نیت سے، اور ہم پیچھے ہی بیٹھ جائیں، لوگ اپنے اپنے سوالات پوچھ کر جو چلتے جائیں، اب ہماری باری ہے ہم بھی حاضر ہو جائیں اور بتا دیں کہ جی اس مسجد میں ہم جماعت کی صورت میں آئے ہیں اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اگر وہ دعا اور ہدیہ پیش کر دیں، اگر دعا کر دیں تو فبیہا، ورنہ اس پر اصرار نہ کریں کہ جی دعا کر دو۔ انشاءاللہ جب ہم نے ان سے عرض کر دیا
وہ دل ہی دل میں یا بعد میں ہمارے لیے دعا ضرور کریں گے۔ اور علماء اگر جب ان کی توجہ ہم دیکھیں کہ وہ متوجہ ہیں اور ہم سے سننا چاہتے ہیں، اگر عالم ہے جماعت میں وہ تو ان کو دعوت دے سکتے ہیں، اور بھائی اگر عالم نہیں ہے، عام ساتھی ہیں، تو وہ پھر ایسی پکی کارگزاری کی اس کام کے ذریعے سے جو دین کی فضائیں قائم ہو رہی ہیں وہ پکی کارگزاری ان کو سنائیں۔ اور اس کے بعد اسی طرح بھائی خواص سے ملنا ہے، خواص سے جو دنیا والے ہیں ان کے پاس ملنے کے لیے پرانے اور منجھے ہوئے ساتھیوں کو بھیجا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی چیزوں کے سے تاثر لے کر ان چیزوں کا خیال ہمارے دل میں آ جائے۔ اور جیسے عرض کیا خواص سے ملنا اس بنا پر ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اور ان کے سامنے یہ ساری کام کی صورت کو بیان کیا جائے اور ان کو مسجد میں دعوت دے کر مسجد میں آنے کی اور گشت میں اور بیان میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے۔ اور نکلنے کے لیے آپ کے نکلنے سے جتنی جو ہے لوگ اس کام پر آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خط لکھتے تھے کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ سے جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے ان کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، تو یہ فضائل ان کو سنائے جائیں۔ اگر وہ خود آمادہ نہ ہوں تو ان کے بچوں میں سے اور ان کے خدمت گزاروں میں سے کسی کو اللہ کے راستے پہ نکلنے پر آمادہ کیا جائے، تو وہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ پرانے جو ساتھی ہیں اگر وہ آ گئے ہمارے ساتھ، وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، شریک ہوں گے۔ ایسے ساتھی جو جڑ نہیں رہے تو ان کی خدمت میں بھی جائیں گے اور ان کو کارگزاریاں سنائیں گے اور ان کو کہ الحمدللہ آپ حضرات کی شروع میں محنت اور قربانیوں کی برکت سے اللہ نے یہ فضائیں قائم کی ہیں اور کام کی یہ صورتیں ہیں، ان کو کارگزاریاں سنائی جائیں اور ان سے کام کی ہدایات لی جائیں۔ اور اگر جماعت تیار ہوئی ہے تو جماعت کو روانہ کرتے ہوئے پرانے ساتھیوں کو جہاں بلا لیا جائے اور ان کے سامنے ہدایت دلوا کر جماعت کو روانہ کیا جائے۔ اب اس طرح جس مسجد میں ہم آئے ہیں اس مسجد کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کا حق ہو گیا عام لوگوں سے بھی ملنا ہے اور ہر ایک کو تفصیل سے دعوت دینی ہے، اس ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ جو جماعت جتنی زیادہ گشت کرنے والی لوگوں سے ملنے والی ہوگی اتنا ہی وہ جماعت وصولی کرے گی اور نقد جماعتیں نکلیں گی، کیونکہ ہر مسجد میں جانے کا مقصد سب سے پہلی بات تو 3 چلے کی جماعتیں نقد تیار کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا اور جو رہ جائیں ان کو مقامی کام پر کھڑا کرنا۔ مقامی کام پہلے سے ہو رہا ہے، 5 اعمال پر ساتھی جمع ہے تو ان کو بھی مزید قربانیوں پر آمادہ کیا جائے اور ساتھیوں کو اس 5 اعمال میں جڑنے کی وہ دعوت دی جائے تاکہ 100% مسلمان ان اعمال والا بن جائے۔ تو بھائی اپنے سامنے کام کروانا، نقد جماعتیں بھی نکالنا، جماعت بنی ہونی ہے تو جماعت بنانا اور ان کو ان 5 اعمال پر ڈالنا۔ اور بنیادی بات دعوت کی ہے کہ ذمہ داری سمجھا کر ہر مسلمان کو دعوت دینا یہ ذمہ داری ہے۔ جب دعوت وجود میں آئے گی تو اس سے ساری خیریں وجود میں آئیں گی۔ تو جو ساتھی دن میں نہ مل سکیں اور وہ رات کو آتے ہیں تو ہم اپنی ترتیب بدلیں، گویا کہ اس جماعت کے آنے سے اس مسجد کے آس پاس جتنے لوگ بھی آباد ہیں ہر ایک سے ہماری ملاقات ہو اور یہ آواز ان تک پہنچ جائے۔ اور اگر وہ رات کو آتے ہیں تو کوئی ساتھی مقرر ہو جائیں کہ جب وہ اپنے گھروں میں آئیں اس وقت ان کو دعوت دی جائے۔ جماعت کو تقسیم نہ کیا جائے، جماعت جس مسجد میں آئی ہے ساری توجہ اسی محلے پر مرکوز کرے اور اسی پر محنت کریں اور یہاں سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کریں۔ دوسری مسجدوں والے آئیں کہ ہماری مسجد میں گشت ہے، بیان ہے، آپ آ جائیں، تو جماعت کو تقسیم نہ کریں۔ لیکن ہاں اگر اسی محلے والے کام کاج دوسری جگہ کرتے ہیں تو وہاں ہم جا سکتے ہیں، اور اگر دن میں ملنے کی ان سے موقع نہ ملا تو رات کو، اور جب خوب ہم جہاں چل کر تھک جائیں، پسینہ پسینہ ہو جائیں، بھوک، تو اب مسجد میں آ کر تعلیم کریں کہ اس تھکنے پر اور اس جہاں پسینہ آنے پر اور ان حاجات کے آگے پیچھے ہونے پر اور ان لوگوں نے جو کڑوی کثیر کی ان کے سننے پر اللہ کیا دیں گے۔ تو فضائل کی تعلیم یہ ایسی اتنا بڑا عمل ہے کہ جب فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر ہم فضائل کو سنیں گے تو اللہ ساری تھکاوٹ کو دور کر دیں گے اور ہمیں احساس ہوگا اے اللہ تیرے انعامات تو بہت زیادہ ہیں اور ہم نے جو محنت کی ہے یہ تو بہت کم ہے۔ اس لیے بھائی تعلیم میں، اور تعلیم ایسے وقت میں رکھی جائے کہ ساری جماعت وہ وہاں موجود ہو۔ تعلیم کو 2 حصوں میں آدھی جماعت اب تعلیم کر لے، آدھی گشت میں ہو، اور آدھی جماعت بعد میں گشت کر لے، تعلیم کر لے، ایسا نہ ہو، ایک ہی وقت میں تعلیم کی جائے۔
اور اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم، یہ فضائل کی تعلیم ہی ہے کہ جس کی برکت سے یہ ساری جو ہے نقل و حرکت ہے اور امت اس کام پر کھڑی ہوئی جیسے. اور یہی دعوت جو ہم دیتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کرتے ہیں اپنے احکام پر، اور دین زندہ ہوتا ہے اللہ دین کی محنت کرنے سے. اسی کی تقویت کے لیے، اسی یقین کو بنانے کے لیے یہ تعلیم ہے کہ نماز پر اللہ کام کیسے بنائیں گے، ذکر پر اللہ کیا انعامات عطا فرمائیں گے، اور دین کی محنت پر اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ کیسے ہوں گی. اس لیے ہم میں سے ہر ایک جیسے گھنٹوں دعوت دے، ہر ایک تعلیم میں بیٹھے. اور تعلیم کے 3 اعمال ہیں، ایک تجوید ہے، اور ایک احادیث کا سننا سنانا ہے، اور ایک 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے. تجوید کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی قرآن پاک کو صحیح کرنے کا احساس ہو جائے، اور جس کو اللہ نے تجوید کی نعمت دی ہے وہ ساتھیوں کے بارے میں فکر مند ہو جائے کہ ان کے قرآن پاک کیسے ٹھیک ہو جائے. قرآن پاک کا پڑھنا ٹھیک ہوگا، نماز ٹھیک ہوگی، نماز ٹھیک ہوگی تو اللہ ساری زندگی کے اعمال کو درست فرما دیں گے. جی ہاں، نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ 10 منٹ کے لیے انسان کے دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، سارے اعضاء، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ اور پاؤں، یہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہوں، اللہ کے دھیان کے ساتھ. تو یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ جس نے اپنے اعضاء کو نماز میں پابند کر لیا اللہ کے احکام کا، تو پھر یہ باہر کی زندگی میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند کر سکتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے شعبوں کی خرابیاں ختم ہو جائیں، دعوت پر کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی محنت پر بھی لگانا ہوگا. جیسے اس محنت میں یقین کو درست کرنا، نمازوں کو بنانے کی محنت کرنا. اس لیے بھائی تجوید اب جتنے صحیح پڑے ہوئے ہیں اتنے ہی حلقے لگائے جائیں. صرف صورتوں کو دہرانا مقصد نہیں ہے، تو پہلے دن ایک ہی حلقہ لگ جائے تاکہ ذمہ دار ساتھی کو اور ساتھیوں کو پتہ لگ جائے کتنے ساتھی قرآن صحیح پڑھنے والے ہیں. پھر بعد میں اتنے حلقے لگائے جائیں اور چند صورتیں آپس میں دہرا لی جائیں، اور اس میں پتہ لگ جائے گا. پھر انفرادی اوقات میں جس کو اللہ نے تجوید کی دولت عطا کی ہے وہ اپنے ساتھیوں پر محنت کرے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین اور پسندیدہ اللہ کے ہاں وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو دونوں کے لیے فضیلت ہے. تو صحیح پڑھنے والے ان ساتھیوں کو لیں، ان کی سورہ فاتحہ ٹھیک کرائیں، جی ہاں ان کو صورتیں سکھائیں. اللہ کے رسول اور صحابہ کرام خلفائے راشدین ممبر پر بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کو وہ سکھایا کرتے تھے. خطبے کے دوران کوئی آیا تھا اس کو سکھایا کرتے تھے. تو اس لیے قرآن پاک کا صحیح پڑھنا، اور مخصوص صرف یہ 10 صورتیں ٹھیک ہو جائیں یہ نہیں ہے، یہ تو ضروری اور بنیادی چیز ہے. اس کے بعد بھائی باقی قرآن پاک کو بھی ٹھیک کرنا، اور پھر جو ہے جن صورتوں کے فضائل ہیں ان کو سورہ یاسین کو یاد کرنا، سورہ واقعہ کو یاد کرنا. فرمائیں کہ جس گھر میں سورہ واقعہ ہر رات پڑھی جاتی ہو تو ان کو فاقہ نہیں پہنچ سکتا. جی ہاں، تو سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ، ایسے یہاں ان صورتوں کو یاد کرنا. اور اگر قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ قرآن پاک کو پڑھنے میں کے لیے دینا، کہ پڑھتے پڑھتے اگر موت آ جائے اور قرآن کو پورا نہ پڑھ سکے تو بھی اللہ سیکھنے والوں کی اور قرآن کے پڑھنے والوں کی صف میں اس کا حشر فرمائیں گے. تو سب سے پہلے تجوید ہے، اور تجوید کے بعد پھر احادیث کا پڑھنا ہے. تو یہ تعلیم جو ہے یہ احادیث کا پڑھنا کہ یہ اعمال کے فضائل ہم سنیں شوق کے ساتھ، کہ پہلے فضائل کی تعلیم ہے، اس سے اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور جب اعمال کا شوق پیدا ہوگا تو ہمارا رابطہ علماء سے ہوگا، اور علماء سے پوچھ کر پھر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنائیں گے. فضائل کی تعلیم سے ہماری عبادات جاندار اور شاندار اور شوق والی ہوں گی. ایک ہے سر سے ڈالنے کے لیے کسی کام کو کرنا، اور ایک شوق سے کرنا. جی ہاں، لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جس کو اللہ کی ذات سے ثواب کی امید نہ ہو تو اس کو کیا اجر ملے گا. اس لیے وہی شوق یعنی نمازوں کو بنانے کے لیے، عبادات کو بنانے کے لیے فضائل کی تعلیم ہے. کہ فضائل کی تعلیم، جو فضائل اللہ کے وعدے ہیں، ان وعدوں کو سامنے رکھ کر ہم شوق سے اعمال کریں، ہمارا ہر عمل جاندار اور شاندار بن جائے، اور اللہ کا تاثر ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے کلام کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے. اور پھر تعلیم میں جب بیٹھتے ہیں تو فرشتے جو ہیں اترتے ہیں،
اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ صحبت انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، تو یہ 2.5-3 گھنٹے ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، تو فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ طاعت والے ہیں، تو طاعت والی صفت جو ہے اس ہم میں آئے گی۔ اور اس کے بعد بھائی ہر ساتھی کھڑے ہو کر 6 نمبروں کا مذاکرہ کہ یہ 6 نمبر یہ جو ہے ہمارا ہر عمل صحیح یقین کی بنیاد پر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جو ہے طریقے اور سنت کے مطابق ہو، اور علم کی روشنی میں ہم ہر عمل کو کرنے والے بن جائیں، اور اپنے اعمال کے اجر کی حفاظت کے لیے اخلاق ہمارے درست ہو جائیں، اور اخلاص کے ساتھ جو ہے ہر عمل ہو۔ یہ شرط ہے قبولیت کی، اخلاص نہیں ہے تو پھر یہی عمل وبال کا ذریعہ بنے گا۔ اور بھائی چھٹی صفت کہ مجاہدے اور قربانی کے ساتھ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، مشقت کا عادی بنانا، یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے ہر عمل میں ہم مشقت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے ہر پہلے نماز ان صفات پر آئے گی کہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس نماز کی وجہ سے زندگی بنائیں گے اور دنیا و آخرت کے سارے کام بنائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی مشق اور نماز کے جو احکام علماء سے سیکھیں اس کے مطابق، اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا، اور سردیوں گرمیوں میں مشقت کے ساتھ وضو کرنا اور نماز کے لیے جانا۔ جی ہاں، پہلے نماز میں یہ 6 نمبروں کی کوشش کرنی ہے، 6 صفات کی، پھر ہر عمل ہمارا ان صفات کے مطابق ہو جائے۔ تو بھئی 6 صفات کا ہر ساتھی 6 نمبروں کا مذاکرہ کرے کہ یہ صفات کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی دعوت دیں، اور ان اعمال کو ہم خود کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ان صفات کی حقیقت عطا فرما دے۔ تعلیم میں تو ساری جماعت اکٹھی ہو اور تعلیم کرانے والا تعلیم کرائے۔ تعلیم کے دوران 2 آدمیوں کی آگے پیچھے کہ 2 ساتھی جہاں محلے میں جائیں، بازار میں جائیں، گلیوں میں جائیں، جو لوگ بازار کے ماحول میں ہیں ان کو وہاں سے فارغ کر کے تعلیم کے حلقے میں لے آئیں۔ تو 10-15 منٹ ایک جماعت گشت کر لے اور دوسرے 10-15 منٹ دوسری جماعت چلی جائے۔ اب اس وقت جو لوگ آئیں تعلیم میں گھر کے حلقے میں بیٹھے، تو جو تعلیم کرانے والا ہے وہ ماشاءاللہ کتاب پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، فضیلت سنا رہا ہے، اس کے بعد ان کو دعوت بھی دے۔ دیکھو بھائی نماز میں یہ فضائل ہیں، یہ ہمیں کیسے حاصل ہو جائیں، ذکر کے یہ انعامات ہیں، اللہ کے ہم کیسے حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے یہ وعدے ہیں یہ کیسے پورے ہوں، اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ داعیانہ تعلیم بھی دعوت پر ہی کھڑا کرنے کے لیے ہے، تو وہ فضائل کو بنیاد بنا کر ان کو اس محنت کی ذمہ داری سمجھا کر نکلنے والا بنائیں اور ان سے نیت کروائیں۔ اگر تعلیم والا ساتھی اس بات کو نہ سنبھال سکے تو کیونکہ ان نے وقت دیا ہے تو ان کو الگ لے کر جو بھی مسجد میں آنے والا ہو ہم اس کو اس کا مقصد سمجھا دیں کہ ہمارے نکلنے کا مقصد کہ ہر مسلمان حضور کی محنت والا بن جائے، ان سے ارادے کروائیں۔ تو بھائی 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم ہو، جتنا تجوید کے لیے وقت ضرورت ہے تجوید میں لگائیں، پھر احادیث کو غور سے سننا، ادب کے ساتھ سننا، عمل کی نیت سے سننا اور دنیا میں پھیلانے کی نیت سے سننا، یہ ضروری ہے۔ پھر 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے۔ اس کے بعد بھائی ظہر کے بعد پھر جو ہے تھوڑے لوگوں کو تعارف بات ہو جائے اور ان کو گشتوں میں پھرنے پر آمادہ کر کے جماعتیں بھیج دی جائیں، اور اگر جماعتیں پھر کام کر کے واپس آ جائیں تو پھر آپس میں مذاکرہ ہے۔ جو ہمارے اعمال ہیں اجتماعی، ان کے آداب کا مذاکرہ اجتماعی طور پر ہو، اور 2 ساتھیوں کی جوڑی ہو تو 2 ساتھی کھانے کے آداب، سونے کے آداب، اور اسی طرح جو ہے 6 نمبروں کو یاد کرنا اور اعمال کے آداب ایک دوسرے کو سیکھیں سکھائیں۔ اور اس کے بعد وہی ایک جو ہے اہم گشت، عمومی گشت ہے، جیسے سارا دن گشتیں کی اور ان کو جا کے دعوت دی تو ایک جماعت کی صورت میں جائیں۔ عمومی گشت یہ بہت ضروری ہے، مشورے سے جو ہے اعمال کا وقت مقرر کیا جائے کہ کس وقت یہ مسجد کے آس پاس والے اپنے گھروں میں اور مسجد کے آس پاس موجود ہوں گے۔ عام طور پر عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو ہے وقت گشت کا ہے۔ رمضان شریف میں عصر سے پہلے گشت کیا جاتا ہے، بعض جگہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ مغرب کے گھروں کو پہنچتے ہیں تو مغرب کے بعد گشت کیا جائے۔ اس گشت کرنے کا مقصد کہ ان سے ملاقات ہو اور گشت کر کے ان کو مسجد میں لایا جائے۔ تو گشت کے لیے ترغیب گشت ہے، ایک ساتھی کے گشت کے لیے ترغیب دے، لوگوں کو آمادہ کرے۔ اسی طرح بیان کس کے دن میں ہو وہ بھی طے ہو جائے، مشورے سے طے ہو۔
आमाल सारे मशरे रहते हों, तो ये अमूमी गश्त जो है, कहते ये गश्त ये रीढ़ की हड्डी की मंजिल है, इसको जितने आदाब के साथ किया जाएगा तो खैर वजूद में आएंगी। और खुदा ना खास्ता ये फिरना जो है इनका, निकलने वालों का बगैर आदाब के हो तो फिर फितनों के दरवाजे खुलेंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो असर के बाद ऐलान हो, हमारा ऐलान भी अहम चीज़ है। जी हाँ, गश्त के लिए, गश्त की तरगीब देने के लिए ऐलान हो, इस तरह बयान के लिए ऐलान हो। ऐलान ये सबसे पहला तारुफ है और ये पैगाम पहुंचाना है। ऐलान वाला ऐसा साथी हो, एक तो वो इमाम के पीछे खड़ा हो और साफ आवाज में बात करे, लोगों को पता लगे कि भाई इसने क्या ऐलान किया है, ये क्या चाहते हैं। अगर बस्ती के किसी जिम्मेदार साथी को, जहाँ चौधरी को जहाँ ऐलान करवाना है तो उसको भी बतला दिया जाए कि भाई ऐलान कैसे करना है। नए साथी को ऐलान के लिए खड़ा करना है तो उसको भी बतला दिया जाए, उसको सिखला दिया जाए। हमारा ऐलान और मुतकल्लिम की बात और हमारा बयान, उसमें एक ही मौजू है कि कामयाबी अल्लाह के खजानों से मिलेगी और कामयाबी लेने का रास्ता अल्लाह का मुबारक दीन है। और दीन की जिंदगियों में आने के लिए हजरत अंबिया किराम की मेहनत है और ये मेहनत खत्म नबूवत के सदक़े से हर कलमा गो के ज़िम्मे है। अब इस मेहनत के बारे में बातचीत होगी। जी हाँ, मुतकल्लिम इसको 1-2 मिनट में कह देता, 2-3 मिनट ले लेता है और बयान करने वाला इसी बात को मजमे की इस्तेदाद के मुताबिक 20 मिनट, आधा घंटा और लंबे बयान में घंटे तक इस बात को ले जाया जाता है। तो ऐलान करने वाला आदमी ऐसे ऐलान करे साफ अल्फाज में कि जहाँ सुनाई दे। उसके बाद जिसकी जिम्मे तरगीब गश्त है उनको जमा कर लिया जाए। ये तरगीब गश्त इस वक्त की ये बात है, ये 6 नंबरों के बयान करने का वक्त नहीं है, बल्कि इसमें तो मजमे के सामने कामयाबी के लिए दीन कितना ज़रूरी है और दीन की ज़िंदगियों में आने के लिए नबियों वाली मेहनत, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके फ़दाइल सुनाकर, नबियों के किस्से सुनाकर उनको आमादा किया जाए कि अब ये नबियों वाला अमल होगा, गश्त का अमल होगा, इसके लिए निकलना है। और जो आमादा हो जाए फिर उनके लिए सामने आदाब बयान किए जाए, क्योंकि जितने आदाब के साथ ये गश्त होगा, हमारे आमाल होंगे, उतना ही निकलने वालों को फ़ायदा होगा। और उसके बाद एक साथी या 2 साथी जिक्र करने वाले जहाँ अल्लाह का जिक्र करें, दुआ करें। अगर असर के बाद का वक्त नहीं है, मगरिब के बाद या असर से पहले का वक्त है तो नफलें भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह भाई जितने मस्जिद में आने के दरवाजे हैं उसके मुताबिक साथियों को इस्तकबाल में खड़ा किया जाए कि जमात जो गश्त में जा रही है जितने साथियों को भेजे उनका इस्तकबाल करें। अगर उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज की तरफ मुतवज्जे करें। वो लोग जो मशगूल होकर अपने नमाज और जिक्र अज़कार में हैं उन पर भी नज़र रखें और उनको जो बात हो रही है उसमें बिठा दें। जमात जो तैयार हुई है उसमें एक मुतकल्लिम होगा जिसका काम बात करना होगा, एक रहबर होगा मकामी साथियों में से और एक जिम्मेदार होगा। ज़्यादा तादाद पुराने और संजीदा साथियों की हो और उस मकामी लोगों में से भी संजीदा लोगों को लिया जाए ताकि ये गश्त जो है संजीदगी के साथ हो। मुतकल्लिम बात करे और भाई निकल कर दुआ की जाए। जैसे यानी हर अमल से पहले दुआ का एहतमाम और ये जमात रास्ते के दाएं तरफ होकर चले। बेहतरीन मुतकल्लिम वो हैं जो मुख्तसर बात करे और नक़द मस्जिद में लाने के लिए तैयार कर ले। मुतकल्लिम अगर बात कर रहा है उसकी बात में ऊंच नीच हो जाए तो जिम्मेदार साथी संभाल ले और वो बता दे कि भाई की बात करने का मकसद ये है। अगर 1-2 मरतबा में बात काबू आ जाए तो ठीक है, वरना दूसरे साथी को भी मुतकल्लिम बनाया जा सकता है। और जिक्र करते हुए चलें, ना बिल्कुल शोर हो कि शोर मच जाए, ना बिल्कुल धीमी आवाज़ हो। शहद की मक्खियों की जो आवाज़ ऐसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। और भाई दरवाजे के सामने खड़े हों तो ऐसे सामने खड़े ना हो कि दरवाज़ा खुल के नज़र अंदर चली जाए। जैसे अंदर जाना जुर्म है, इसी तरह नज़र का अंदर डालना ये भी जुर्म है। और जो साथी आए तो मुतकल्लिम उनसे बात करे। दुकानदार से बात करनी है, काम से फारिग कर लिया जाए। बहुत बड़ी बात है, बड़े की बात है, बड़े लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मुतवज्जे किया जाए। कोई ये कहे कि आप बात करें, मैं सुन रहा हूं, तो उससे कह दिया जाए ठीक है, आप काम से फारिग होकर फिर मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। और कोशिश इस बात की जाए कि नक़द तैयार किए जाए। अब ये 10 या 8-10 तक की जमात हो, ज़्यादा साथी जहाँ पुराने और संजीदा हों। और भाई जब इतना वक्त रह जाए कि अब साथी वापस जाकर किसी को इस्तिंजे वगैरह की ज़रूरत हो तो वो वज़ू करके जो है तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ लेगा तो जमात को रोक लिया जाए।
اور پھر ان کو احساس دلایا جائے کتنا بڑا پیغام تھا، کتنی اونچی محنت تھی، کس لیے ہم نکلے تھے، کرنے والے ہم تو لامحالہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اس کوتاہی پر ندامت ہو اور استغفار کرتے ہوئے ہم مسجد کی طرف واپس آ جائیں، استغفار کے ساتھ واپس آئیں۔ بیچ میں جو ساتھی تیار ہو کہ جی میں مسجد جانے کے لیے تیار ہوں، جماعت کا ایک ساتھی اپنے ساتھ لے لے، یہ کسی جو ہے یہ سیاست کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اعزاز اور اکرام میں مسجد کے دروازے تک اس کو لانا، اور استقبال والا ساتھی ہاتھوں ہاتھ لے، اور اگر نماز نہ پڑھی ہو تو پہلے نماز پڑھوا لے، اور پھر جو بیٹھ کر بات ہو رہی ہے وہ اس میں بٹھا دے۔ بیٹھ کر بات کرنے والے لمبے قصے شروع نہ کریں، بلکہ 6 نمبروں ہی کو بار بار دہرائیں، اور ہر نمبر پر محنت اور دعوت پر ان کو ابھارا جائے، ہر آنے والا سمجھ جائے کہ یہ تو ہمیں ایک محنت پر کھڑا کر رہے ہیں، اور اتنے فضائل سنائے جائیں کہ فضائل کے شوق میں وہ تیار ہوں کہ کب ان کی بات پوری ہو اور میں اپنے آپ کو پیش کروں۔ اس کے بعد وہی بیان ہے، بیان بھی مشورے سے طے ہو، اور جس کے دن میں بیان ہوا ہے وہ تو نفلیں پڑھے اور اللہ سے مانگے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور باقی ساتھی بھی سارے اللہ کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ جماعت کا معاملہ اجتماعی ہے۔ ٹیسٹ کی بے فکری اور غفلت یہ پوری جماعت کے کام پر اثر انداز ہو سکتی ہے، تو بھئی ہماری وجہ سے اس کام کا نقصان ہو جائے تو بیان کرنے والا اللہ سے مانگے اور دعا کرتا رہے، اے اللہ جو تجھے پسند ہے اس بات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر 6 نمبروں کے اندر بیان کرے، اور بیان کر کے مجمع کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دے۔ 6 نمبروں کو بیان کیا جائے، جی ہاں، چاہے آگے پیچھے ہو کوئی حرج نہیں، اور کسی نمبر کو زیادہ تفصیل سے، کسی نمبر کو اختصار سے، لیکن 6 نمبروں میں ہماری بات ہو، اس کے باہر بات نہ ہو۔ پھر مجمع کو آمادہ کیا نکلنے کے لیے۔ تشکیل والا جو تشکیل کے لیے آئے، اگر وہ ایسا ساتھ سمجھدار ہو کہ آواز سمجھ کر نام لکھنے والا ہو تو مناسب ہے۔ پہلے مجمع کو چھوڑ دیا جائے کہ جو بیان کا تاثر ہے اس کی بنیاد پر وہ نام لکھائیں، اور پھر جب تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر آپس میں ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دیں۔ تشکیل والا اپنی طرف سے اب بیان شروع نہ کر دے، بلکہ 1-2 جملے بھائی جیسے بھائی نے کہا یہ محنت ضروری ہے اور اس کے فضائل میں بتائیں، اور جو لوگ اپنا نام دیں کوشش یہ کی جائے